تو یہ سوال کہ کیا اللہ اللہ کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور یہ اصل کام ہے ظاہری بات ہے، لیکن کیا مظاہرے وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے؟ تو جو لوگ چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ کچھ کر بھی رہے، کچھ تو حرکت کی انہوں نے، کچھ تو کام کیا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے. ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے. تو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو اصول تو وہی ہے. اور اس کو بڑی ایک حصی مثال سے سمجھ لیجئے کہ جو صورتحال پیدا ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹربل شوٹنگ، کوئی کام کرتے کرتے آپ کے باس نے آپ کو جس کام پہ لگایا ہے اس پروجیکٹ میں کوئی گڑبڑ آ جائے، آئی ٹی کا ہے جو بھی کام ہے، اور آپ کو لگے کہ میں یہاں اسٹک ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے کیا کروں، تو کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ کسی جگہ اپنی فیلڈ کے کام میں کر رہے تھے، نارمل تھا، لیکن ایک انیوژل سی چیز آ گئی آئی ٹی سے یا جس سے بھی جو آپ کی فیلڈ ہے اس سے متعلق، تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ بیک ٹو دا گائیڈ، ہے نا، گائیڈ میں ٹرائی کیا، کوئی گائیڈ لائن ہوگی، کوئی پروٹوکول ہوگا، ایس او پی ہوگا، اس کو فالو کیا، ایک دو دفعہ میں کر لیا، کبھی کبھی نہیں ہوا، اسٹک ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ کسی ایکسپیرینس آدمی سے پوچھیں. ہے نا، اصل طریقہ یہی ہے. وہ گائیڈ بھی اس بندے نے بنا کے جس نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے دی ہے، اور بتایا بھائی کبھی دیکھو پہلے اس پہ ٹرائی کر لینا، یہاں ہو سکتا ہے تمہیں اس کا جواب مل جائے، نہ ملے تو فوراً مجھ سے رابطہ کرنا. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام کو ٹرائی کرتے رہیں، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن مہینہ ہو گیا، اور آپ لگے ہوئے ڈھونڈنے چلے جا رہے ہیں، نہیں مل رہا، اور اطلاع نہیں کی اپنے باس کو، بتا نہیں رہے جس نے آپ کو کام پہ بھیجا ہے. اس کو بھی پتہ چل جائے، وہ کہے بھائی اتنے دن ہو گئے، ہفتے بھر سے تم نے وہ کیا نہیں، میں تو بہت ٹرائی کر رہا ہوں کہ مجھے مل نہیں رہا، بہت کوشش کی میں نے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا لیکن نہیں ہوا. تو کہے گا ارے جاہل انسان، تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اس سے پہلے 25 لوگوں کو یہ پرابلم ہو چکا ہے، بلکہ آج کل سب کو یہ پرابلم ہو رہا ہے. تمہیں تو دوسروں کی کہانی پتہ نہیں، تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھتے تو یہ تو کرے گا کہ شاید مجبوراً اس کانٹریکٹ کو چلنے دے، اس کے بعد کہے گا آئندہ اس گدھے کو رکھیں گے نہیں، کیونکہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اس کو ریفر کرنا چاہیے. تو دعا اصل میں یہی چیز ہے کہ ٹربل شوٹنگ، پھنس گئے ہم، گڑبڑ میں آ گئے، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یا اللہ کیا کریں اس سچویشن میں، ہمیں کیا ڈیمونسٹریشن کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی ایک طرف اس میں یہ فائدہ ہے کہ چلو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اکنامک ہٹ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو، لوکل لوگوں کو بھی اویئرنیس ہوتی ہے، تو فوائد بھی ہیں اس کے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خلاف شرع کام بھی ہوگا، بے پردگی ہوگی، نامحرم لوگ چلے جا رہے ہیں، گھس رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی وہاں سے جا رہا ہے، نمازوں کا کچھ ٹھکانا نہیں، کتنے لوگوں کی، بلکہ 80% لوگ تو شاید نمازوں کو اس وقت خیال بھی نہیں کریں گے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، تقریریں لمبی لمبی کر رہے ہوں گے. پھر یہ کہ تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہیں، ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، موسیقی بھی چل رہی ہے، جس کا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، راستے بھی بلاک ہو رہے ہیں، اس کو بھی روک رہے ہیں، وہ بھی تکلیف دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کر رہا. تو اس کا سیناریو یہی ہے کہ آپ کو، اب یہ تو 50-50 ہوگا نا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، چلو واضح سمجھ لیا کہ کرنا چاہیے، لیکن جو آپ کا باس ہے وہ آپ سے ناراض ہے، اور آپ گائیڈ میں ڈھونڈے چلے جا رہے ہیں دنیا جہاں کی ساری چیزیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ گائیڈ سے بات بھی کریں گے، بعد میں اپنے باس سے بات بھی کریں گے، جو آپ کا سپروائزر ہے، جو بھی آپ کے اوپر ہے، تو وہ بھی آپ کو ڈانٹے گا الٹا کہ احمق آدمی، تو اس سے میں ناراض ہوں، تو اس کو کلیئر نہیں کر رہا، آ کے نیا سوال لے کر آگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ اس کو تو ایڈریس نہیں کر رہے، اس لیے کہ پاپولر کلچر یہ ہے، اس لیے کہ ڈیموکریسی کا تقاضا یہ ہے، سب لوگ یہی چاہتے تو کر لیتے ہیں اپنے غصے کا اظہار. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جا رہے ہیں اس کو روکنا نہیں چاہیے، جائے جو جا رہا ہے اس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سمجھدار لوگوں کو یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان کے جانے کی وجہ جو غصہ اور فرسٹریشن ہے، اب وہ اس کو ایک وینٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں نکل جائے غصہ، تسلی ہو جائے، تاکہ اس کے 2 ہفتے بعد تک جو پارٹیاں میں نے کرنی ہیں، جو جہاں جہاں مجھے گھومنے اور بدماشی کرنے ہیں، سارے کام میں کر سکوں اطمینان سے، اور مجھے کم از کم کوئی گلٹ فیلنگ تو نہ ہو. میں کہوں گا آج ہم اگر پارٹی کر بھی رہے ہیں تو کل تو ہم نہیں کیا نا، آج ہم جو ہے یہ فلم دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ ہم نے بھی ڈیمونسٹریشن میں بھی تو گئے تھے، ہم تو جاتے تم تو بیٹھے رہتے ہو،
مجھ سے تو بہت اچھے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے. تو اپنے آپ کو تسلی بھی دے لی اور اپنے سارے 2 نمبری کاموں کی جسٹیفیکیشن بھی ہو گئی. جیسے بہت بڑے یہ جو اسمگلر ہوتے ہیں اور 2 نمبریاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, چور, بڑے ڈاکو قسم کے لوگ, تو دنیا کو لوٹتے کھاتے پیتے رہتے ہیں, سال میں ایک دفعہ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. وہ تسلی میں رہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ بڑی توفیق دے رہے ہیں عمرے کی, سال میں عمرہ ہو جاتا ہے ہمارا, بہت خوش ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. سب دھوکے بازی. یعنی اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہے کہ مجھے اندر سے بھی یہ احساس جو کچوکے لگاتا ہے کہ وہاں لوگ فاقے کر رہے ہیں, تمہیں ان کا غم نہیں ہے, تم پارٹیاں کرتے بیٹھ گئے, گھومنے پھرنے, عیاشیاں کرنے, کھانے پینے ان میں لگے ہوئے, گناہوں میں لگے ہوئے, اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ابھی یہاں پہ بم پھٹنے لگے تمہارے گھروں میں, تمہارے سامنے اولاد تمہاری مرنے لگے, تو پھر دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون سی بدماشی سوچتی. پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ کون کرکٹ کا میچ اور کون فٹ بال کا میچ دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ان کا درد بھی نہیں ہے, اتنا درد بھی نہیں کہ جتنا تمہیں گھر میں کسی بڈھے کے جو کہ قریب المرگ تھا, مرنا ہی ایکسپیکٹڈ تھا, پہلے سے بتا دیا تھا, اور اب مر گیا, تو اگلے دن ان کے پارٹی کرتا ہے کوئی, دکھاوے ہی کے لیے صحیح, لیکن 3 دن تک تو سبھی سوگ مناتے ہیں. کہ شادی کر لیتے ہیں, اگلے دن سے دھوم دھڑکا شروع ہو گیا. تو اتنا احساس بھی ہمیں نہیں ہے کہ جتنا ہمیں اپنے کسی ایسے عزیز کا ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے. پتہ ہے نوجوان موت کی بات نہیں کر رہے, ہم کتنے دھوکے باز ہیں. تو ہماری نیت کیا ہے, ہم کس نیت سے جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سب سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ چلے جائیں گے تو اس کی وجہ سے کم از کم اپنا غصہ تو نکل جائے گا. اپنا غصہ نکالنے کے لیے کر رہا ہے بھائی کام, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں کرتا. یعنی اپنی نیت تو جانچو کہ نیت کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک اپیل کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں اپیل, کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سارے جو آپ کے سلوگنز ہیں, چیخ رہے ہیں, چینٹنگ ہے, سارے پوسٹر, بینر اور پلیک کارڈس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کس کے لیے ہے, کس سے تقاضا ہے. اس میں جو لکھا ہوا ہے کن لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں ایسا کرو, حکمرانوں سے. تو یہاں کے جو حکمران ہے وہ آپ کے خیال میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ اسرائیل یہ کر رہا ہے. نہیں, ان کا پلان کیا ہوا بھائی. جہاں جہاں آپ مظاہرے کر رہے ہیں اور جن سے آپ اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں, وہ لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں کہ جنہوں نے سارا یہ اسٹیج کیا, یہ سارا کام ان کا ہے, یہ ساری پلاننگ ان کی ہے. انہی ظالموں سے آپ مانگ رہے ہیں. یعنی ابو جہل اور ابو لہب صحابہ کو تکلیف دے رہے ہوں اور آپ ابو لہب کے پاس جا کے تھوڑا سا آرام, تکلیف اتنی زور سے مت مارے, ہلکے مارے. انہی سے تقاضے کر رہے ہیں, انہی کے سامنے. اور یہ تو آپ یہ بھی کہہ بھی نہیں رہے, پوسٹر لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے. غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے. تو اللہ ناراض ہو اور آپ بندوں سے تقاضے کر رہے ہیں, اللہ ناراض ہو اور آپ کو اپنی منورنگ کے نتیجے میں سارے کام کریں کہ اس سے بہتر ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کریں گے. جب اللہ کو راضی کر لیتے تو دعا اصل میں اللہ سے تعلق, اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کر لیتے تو اللہ دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ایسا کر لو, یوں کر لو. ان لوگوں کو کیسے سب سمجھ میں آ جاتا تھا صحابہ کرام کو. کتنی عجیب عجیب باتیں ہیں صحابہ کرام کی. بعض اوقات حیرت ہوتی کہ ان کو یہ کیسے خیال آیا کہ ایسے کرنا چاہیے. بعض اوقات اتنی عجیب و غریب صورتحال صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کر لیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی علاقے سے, ان کا وہاں کے لوگوں سے, غیر مسلموں سے معاہدہ تھا اور تاریخ اس کی طے تھی کہ بھائی اس مہینے تک, وہ مہینہ ختم ہوگا تو اس کے بعد اب جنگ بندی جو کچھ عرصے کے لیے بند ہوئی کھل جائے گی. انہوں نے مہلت مانگی کہ مہلت دے دی, بات ہو گئی ختم. تو مہلت ختم ہونے سے چند روز پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری فوج کو موبلائز کر کے وہاں ان کے بارڈر پہ کھڑا کر دیا. جیسے کل صبح یا 2-3 دنوں میں جیسے ہی مہلت ختم ہوگی, مدت ختم ہوگی معاہدے کی, تو ہم شروع کر دیں گے اپنا سلسلہ جو رکا ہوا تھا. ان کے درمیان ایک صحابی موجود تھے, نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے,
ثابت البنانی تو خیر تابعین کوئی اور صحابی تھے غالباً تھے جو بھی تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ امیر المومنین یہ تو دھوکے کی بات ہے، ہمیں ان کو پہلے اعلان کر کے پھر یہاں آنا چاہیے تھا، پہلے سے یہاں نہیں آ جانا چاہیے تھا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر، فوراً وڈرو کے پوری آرمی کو آپ موبلائز کر کے لگا چکے ہیں وہاں پہ، ایسا تو نہیں کہ 2 منٹ میں اٹھ کے گھروں کو آ جائیں گے، کتنا خرچہ، کتنی محنت، کتنی مشقت، پوری اسٹریٹجی، کتنا شور، کتنی باتیں ہو چکی، سارے اخراجات نا، شریعت آ گئی، واپس اٹھ کے واپس چلے آ رہے ہیں۔ وہ یہ فیصلے کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی ذات پہ نہیں چلتے تھے، وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کے چلتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ مصر کے فاتح ہیں، تو مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے کا ایک یہودی کے ساتھ کمپٹیشن گھڑ سواری کا ہوا اور اس میں وہ یہودی جیت گیا، ان کو اس پہ بیٹے صاحب کو جو شہزادے تھے قریب آتے تو وہاں کے ذرا روئل اتنے عرصے سے، تو ان کو ذرا کچھ غصہ آیا، کوئی وجہ، انہوں نے کہا اس کو کوڑے ووڑے سے پٹائی کروا دی، جیسے کرتے ہیں لڑکے کبھی حرکتیں کر جاتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی تو ذرا ٹین ایجر باپ کی بیل پہ ہوتا ہے، ذرا اکڑ آ جاتی ہے، بس فوراً جناب وہ یہودی نے تو برداشت کیا، سیدھا آ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس اور آ کے کمپلین کر دی، تو عمر فاروق نے فوراً بلوایا، ان کو روک لیا یہیں پر اور اس کو بلوایا، کو باپ بیٹے دونوں آ جاؤ ادھر، دربار میں حاضر، پوچھا کیا ہوا، یہ ہوا، ویریفائی ہوا، ہاں بھی یہی ہوا، ایسے ہی ہوا تھا، یہ جو بھی، کوڑا اٹھاؤ لگا اس کو دربار میں سب کے سامنے، گورنر کے بیٹے کو ایک غیر مسلم یہودی اس سے کوڑے پڑوائے، کوڑے، یہ آدمی ذرا سائڈ میں کر لے، پرائیویٹ میں کر لے، کسی اور سے کر لے، بدلہ اسی وقت قصاص، بدلے کا جس نے جو کیا اس کو فوراً خوب کوڑے، جتنے مار رہے تھے اتنے مار کے تسلی ہو گئی تو چھوڑ دیا، تو کہیں گے 2-4 اس کے باپ کو بھی لگا، باپ بھی موجود ہے، صحابی رسول ہے، بڑے صحابی ہیں، گورنر ہے، کہیں گے ان کی وجہ سے اس کی اتنی ضرورت ہوئی، کیسے اس کی ہمت ہوئی، اس نے ایسا کیا، باپ کے بلبوتے پہ کہ ان کو بھی 2-4 لگا دو، تو اس نے کہا نہیں ان کا قصور نہیں، میں میری طرف سے میں یہ تو بڑے آدمی ہیں، خیر مسلم، اس نے ادباً ان کو نہیں کچھ کہا، میرے فاروق فرمایا کہ تم ان کو لگاؤ گے تو جسٹیفائڈ ہو، صحیح کرو گے، میری طرف سے اجازت ہے تمہیں، کیا تصور کر سکتے ہیں اس کا آج؟ تو جب تقویٰ ہوتا ہے دل میں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، تو پھر آدمی ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ دل میں ڈالتے ہیں، کرنا کیا ہے کس وقت، اس کی پھر برکتیں کیسے ہوں گی، کیسے چلیں گی، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا یہ کام کبھی، آپ کو ٹھیک بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ دل صاف نہ ہو جائے، تقویٰ نہ ہو دل میں، اللہ کی فکر نہ ہو، اللہ کی محبت یاد نہ ہو، آخرت کا احساس نہ ہو، یہ ڈنڈے کے زور پر، سختی کے زور پر نہیں ہوتے سارے کام، کوئی اتنا بڑا نقصان اپنا نہیں کرتا، کوئی اپنے اتنے بڑے گورنر کو اپنے سے ناراض نہیں کرتا اس چھوٹی سی بات، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے تم یہیں آ جاؤ، تو ٹھیک ہے لڑکے نے مار دیا، جیسے کہتے اچھا بہت میں لکھ دیتا ہوں، یہ لیجیے خط، یہ لیجیے، چلے جائیے میری طرف سے کہ بھائی بیٹے کو سمجھا لو آئندہ ایسا نہیں کرنا، وہ اتنی سی بات بھی ہو سکتی تھی، تم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو، چلو مجھ سے 100 دینار لو، جاؤ چھٹی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا نا، کیونکہ اتنی بڑی بات نہیں، بڑی بات ہے، 1-2 کوڑے مار دیے، بدتمیزی کی، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، ظلم ہے، لیکن نہ، بالکل برداشت نہیں ہوگا، شریعت کا حکم نہیں ٹوٹے گا، جو توڑے گا اس سے اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، خواہ اپنا ہو یا کوئی ہو۔ یہ آج ہم اپنے گھروں میں اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتے، اجنبیوں کے ساتھ تو تصور ہی نہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، تو ظاہری بات ہے جب ہمارے یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی صحیح راہ نظر نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، پوری امت پریشان ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، ہر جگہ مسائل ہیں، لیکن کوئی حل نہیں، کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے جس پر لوگ متفق ہو جائیں، نہیں ہو سکتے، کوئی سلوشن دیتے ہیں، ایک سلوشن کوئی ایک دیتا ہے، اس کو ماننے والے اس کو فالو کر لیتے ہیں، دوسرے والوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں سنبھالنے والا، اور وہاں یہ کہ عمر فاروق، ابو بکر، عثمان، علی ایک یہاں سے آواز لگا دیں، پہنچ گئی بات، ختم بات، چھٹی، پوری دنیا یہی کرے گی، جس کو کہہ دے وہ ایسے ہی کرے گا، ہلے گا نہیں ادھر سے ادھر،
بیت المال سے ایک ڈھیلا کوئی نہیں لے گا، کتنا کتنا مال مل جاتا تھا کسی بھی غزوے کے کامیابی یا جنگ کی کامیابی کے نتیجے میں، اور مجال ہے کہ اس میں سے ایک ڈھیلا کوئی اپنے حصے میں رکھ لے، سب جمع کرا دیتے تھے۔ اتنی فکر، اتنا احساس، اتنی آخرت، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی بات، تو پھر ان کو وہ پتھر کو بھی ہاتھ لگا دے تو مٹی بنتی، یہ سونا بنتا۔ ان کے لیے پھر یہ کہ وہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دے، ایک ایک نعرے سے خیبر کی دیواریں ہلیں، ظاہری باتیں ہلیں گی، وہ اللہ کا ذات ہے۔ تو ہمیں چیز اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے، تقویٰ تزکیہ نہیں ہوا ہوا، فکر آخرت نہیں ہے۔ ان کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آ جاتی تھی کہ وہ ہر چیز کو بالکل سی تھرو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اوہ ہو تو یہ ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اشراف نفس، اب کتنی عجیب بات ہے، لالچ، بالکل لالچ پسند نہیں۔ ایک استاد نے طلبہ کو بتایا کہ بھئی یہ اشراف نفس کیا ہے، تو اشراف نفس کہتے ہیں کسی چیز کی دل میں لالچ ہونا، کہ بیٹھے ہوئے اور لالچ ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا۔ نفس جو ہے وہ نظر لگائے بیٹھا ہے کسی چیز کے ملنے پر، کسی ہدیے کے ملنے پر، کسی مال کے ملنے پر، کھانے کے ملنے پر، کچھ بھی ملنے پر، تو یہ لالچ ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی چیز مل بھی جائے، اتفاق سے مجھے لالچ ہوئی کہ میں بھی ان کو گھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یہ آفر کر دیں گے اندر، ارے اندر آئیے، یہ میٹھا بنا ہوا مثلا، یہ بریانی تھوڑا سا کھا لیجیے، تو آدمی دل لگا کے دروازے میں بیل بجا دے، اب اندر لالچ ہے کہ وہ ملے گا۔ اب انہوں نے دے بھی دی، اتفاق سے تھا موجود، اور انہوں نے آفر بھی کر دی، ان کو بھی دل میں آ گئے اس کھانے میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جس میں طمع اور لالچ ہو، جس کام کے، جس ملنے پر، جس چیز کے ملنے پر، اس میں برکت نہیں ہوتی، تو برکت نہیں ہوگی، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے، آدمی کو پتہ تو ہو کہ وہ ایسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو اشراف نفس، لالچ، طمع، کسی سے کچھ ملنے کی امید، اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے ملنے کی امید۔ ایک تو یہ کہ آپ کو تجربہ ہے اور اندازہ ہے، وہ جب بھی پاکستان سے آتے ہیں تو رشتہ دار ملنے آتے ہیں تو ہم کوئی ہدیہ وہ لے آتے ہیں، یا ہم وہاں جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر جاتے ہیں، یہ کلچر سا بن گیا۔ یا عید کے دن بچوں کو ملے گی، بچے امید لگاتے ہیں، ایک ذہن بنایا، وہ چھوٹے بچے ظاہری بات ہے، وہ کلچر سا ہے۔ اور ایک کہ نہیں، تو ایک معلومات ہونا الگ بات ہے، وہ نہ ملے تو اس پر دل خراب نہ ہو۔ دل میں خیال تھا کہ عیدی ملے گی، دل میں خیال تھا کہ وہاں جائیں گے تو ہدیہ ملے گا، نہیں ملا تو کوئی پریشانی نہیں، تو پھر کوئی بات نہیں، یہ اشراف نفس نہیں ہے۔ تو یہ استاد نے طلبہ کو کلاس کے دوران کہا کہ بھئی تم لوگ ٹھیک سے نہیں بیٹھتے، سارا دن تو آرام کرتے ہو، رات بھر بھی سو کے آتے ہو، کھانے بھی کھا کے آتے ہو، یہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں کلاس میں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ جو دو دن کے فاقے سے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اور تم لوگ سے تھوڑی دیر ادب سے نہیں بیٹھا جاتا۔ تو کسی بات پہ ڈانٹا ان لوگوں کو، طلبہ کی بے ادبی پر، یا صحیح سے نہیں بیٹھے تھے اس لیے۔ تو پھر اس کے بعد وقفہ جب ہوا نماز کا، کھانے کا، تو سارے طلبہ چلے گئے اپنے اپنے کھانے۔ ایک طالب علم جس کا عام معمول تھا کہ وہ چلے جایا کرتا تھا، لیکن پہلے آ کے مسجد میں بیٹھتا تھا، تو مسجد میں بیٹھنے کی جگہ اس دفعہ گھر مسجد سے باہر نکل گیا۔ تو استاد کے دل میں خیال آیا، کہ یہ ذہین لڑکا ہے، شاید یہ سمجھ گیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، 2 دن سے تو کھانا میں نے نہیں کھایا۔ انہوں نے تو ویسے باتوں باتوں میں کہہ دیا، تو کہیں گے تو اشراف نفس ہو گیا، اب وہ کھانا لایا تو مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ اور وہ اتفاق سے لڑکا بھی سمجھدار تھا، اس نے یہی سمجھا کہ استاد نے جب یہ کہا ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھاتے ہوئے بھی فاقے سے ہوتے ہیں، پھر بھی پڑھاتے ہیں، تم لوگ سے پڑھا نہیں جاتا، تو یہ سب تو اپنی بات کر رہے ہیں یقیناً۔ وہ گیا باہر، کھانا لے کر آیا، تو لایا تو دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن صحیح بات ہے 3 دن کا فاقہ ہے، کھانا نہیں کھایا 3 دن سے، پانی پہ گزارا چل رہا تھا، وہ بات تو ویسی زبان سے نکل گئی، لیکن جب تم نکلے تو میرے دل میں یہ آ گیا کہ تم کچھ کھانا لے کر آؤ، یہ اشراف نفس ہو گیا، میرے لیے کھانا جائز نہیں، لے جاؤ۔ ایک آدمی فاقے سے ہے، اس وقت اس کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو ایسے قابو میں رکھتا ہے کہ میرے نبی نے منع فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ شراف نفس کے ساتھ کھاؤ گے تو برکت نہیں ہوگی. مجھے بے برکتی نہیں چاہیے, میرا علم خراب ہو جائے گا, میرا عمل تقویٰ خراب ہو جائے گا, اس کو قربان نہیں کر سکتا. طالب علم بھی سمجھدار تھا, نہیں ارے حضرت ایسا کرنا چاہیے, ہم آپ کوئی بات نہیں, آپ نے اتنے دن سے نہیں کھایا, میں اتنی محنت سے لکھا, واپس سے ضائع ہو جائے گا, پھر وہ کوئی فائدہ نہیں, کھائیے پیچھے پڑ کے زبردستی, کیونکہ ہمیں تو اپنے دل کی بات ماننی ہے نا. ہمیں تو یہ اطمینان چاہیے کہ میرا کام ہو جائے, میرا ٹک باکس ہو جائے, مجھے تسلی ہے, ان کو یہ جائیں جو بھاڑ میں جائے. سمجھدار تو پہلے سمجھدار اتنا تھا تو فوراً چلا گیا, نکل گیا, نہیں آفر کی, نہیں کہا, پیچھے نہیں پڑا. ادھر سے 15 منٹ کے بعد پھر دوسرے راستے سے واپس آیا کھانا لے کر. حضرت اب تو امید نہیں تھی, اب کھا لیجیے. تو اس کو واقعی مدد کرنی تھی, خدمت کرنی تھی حضرت کی, استاد کی, تو کھلانے کا طریقہ اس نے اپنے طور پر اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ طریقہ اختیار کر. ان کو کھلا بھی دیا, ان کا اشراف نفس بھی نہیں ہوا, اور اس نے بھی خدمت کر لی, لیکن طریقہ یونیک طریقہ ہے. ایسا کون کرتا ہے؟ جو منع کرنے کے بعد دوبارہ کون ہمت کرے گا؟ کیونکہ برا ہی مان جائے گا, یار دفاع کرو, ان کے نخرے بہت ہیں, ایسی کی تیسی, ہم خود ہی کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں ان کو صاف صاف اس لیے نظر آتی تھی کہ ان کا دل صاف تھا. انہیں یہ فیصلے کرنے میں مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے. اچھا پھر ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ جو بھی کرتے تھے اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. برکت تو اللہ کی طرف سے آئے گی نا. وہ یہ کرتے تھے تب بھی برکت, وہ کرتے تب بھی برکت, کوئی مسئلہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اور وہ تو بڑے لوگ تھے صحابہ کرام, ان کے بعد امت کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ایسے واقعات سے. ہمارے سے پہلے تک, ہمارے ابا وغیرہ تک اور دادا وغیرہ تک, ان لوگوں کی زندگیوں میں آپ غور کیجئے, سب اپنے اپنے اباؤں کو ذرا سوچیں, چچاؤں کو, ماموں کو ذرا سوچیے, فیملی پوری جو ہے, پھوپھاؤں کو, خالوؤں کو. ہر ایک کے گھر میں منیمم 5 بچے ہوتے تھے. کوئی لا والا تو الگ بات ہے, ورنہ 5 بچہ تو یہ بھی عجیب بات تھی کہ 5 بچے پہ رک کیسے گئے. 5 7 8 یہ ایوریج چلتا رہتا تھا. اور سب کی انہوں نے شادیاں کر لی, جن جن کو موقع ہوا, سب کو نوکری, گھر, جو بھی جس کا ساتھ سلسلہ, پڑھا دیا, جو کرنا تھا انہوں نے کیا. اطمینان سے میاں بیوی, کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, دین کا بھی کم علم ہونے کے باوجود, سارے کام بحسن و خوبی کرتے چلے گئے ان کی زندگی میں. بلکہ آپ یہ بھی غور کریں گے کہ وہ اگر تھے جب تک دنیا میں, تو خاندان میں یا گھر میں طلاقیں نہیں ہوتی تھی, بچے بیمار ہو کے مر نہیں رہے تھے, والدین سے بغاوت کر کے نکل نہیں رہے تھے گھروں سے, گھر ٹوٹتے نہیں تھے, ہر جگہ اتنا سے. کوئی گھر میں تصور نہیں ہے کہ کوئی خالہ, پھپھی, ممانی, چچی کوئی جو ہے وہ ایسی پڑی ہوئی, شادی نہیں ہو رہی کسی بچی کی. سب کی شادی ہو جاتی, ٹیڑھی میڑھی بھی ہے جو شادی ہو رہی ہے, جیسے کالے پیلے ہیں, سب کا سلسلہ چل رہا ہے, اور سب اطمینان سے پڑے گا, چل رہا ہے زندگی. بعض ایسے لوگوں کی شادی کہ ان کو اب اگر میرٹ پہ رکھے تو 0, کوئی رشتہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے, سب کی شادی ہوگی اطمینان سے. کیسے ہو جاتا ہے وہ کہ آسمان سے اترے گا. وہ صرف یہ کہ اللہ سے تعلق اچھا, کوئی ہوشیاری چالاکی نہیں, صرف تقویٰ کے ساتھ وہ رہتے تھے. جتنا پتا تھا اس پر عمل کر لیتے تھے, جو بتا دیا گیا وہ کر لیا. اور مسجد کے امام سے, جو عموماً اگر عالم دین ہے تو بہت اچھا ہے, ورنہ کوئی بھی بڑا اس کو سمجھتے تھے, اس کی بات مانتے تھے, بس وہ جو کہہ دے گا وہ کرنا ہے. پورا محلہ اسی پہ چل رہا ہے, بتا دیا انہوں نے, مولوی صاحب نے کہہ دیا, بس مولوی صاحب نے کہہ دیا, یہ بس ایسے پورا محلہ مولوی صاحب کی خدمت کر رہا ہے, کھلانے پلانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. مولوی صاحب فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں, مسجد میں بیانات ان کے چل رہے ہیں, لوگ اسی کے مطابق چل رہے ہیں. کوئی شکایت, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی کی بات ہی, چھوٹی موٹی جو پریشانیاں آتی تھی سب مل کے جھیل لیتے تھے. ان کے گھر پانی کا مسئلہ تو وہ آپ باقی لوگوں نے مدد کر دی, ان کے کھانے کا مسئلہ تو انہوں نے وہاں پہنچا دیا. تو دلوں میں وسعتیں, پریشانیاں آتی تھیں, ایسا نہیں کہ ان پہ پریشانی بہت آتی تھی, بلکہ زیادہ آتی تھی, لیکن ان پریشانیوں کو وہ بہت آسانی سے برداشت کر لیتے تھے, سیریس لیتے ہی نہیں. اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتے تھے. کم گھروں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں زیادہ زیادہ لوگ مل کے بھی رہ لیتے تھے, گزارا ہوا. ان کے گھر خدا نخواستہ ٹوٹ گیا, کچا تھا, اب بنے گا کب بنے گا, جب تک آپ یہاں رہ لو. تو جو نا بھائی گھر میں پڑے ہوئے, پوری 12 لوگوں کی فیملی اٹھ کے نہیں, پورے اس گھر کے اندر آ کے پڑی ہوئی, مل کے وہی کھلا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے چل رہا ہے, اپنے گھر کی طرح چل رہا ہے, کوئی ان کو ٹینشن ہی نہیں. کئی مہینے پڑے ہوئے اس طرح. شاید ہی کوئی گھرانہ ہو کہ جس نے کسی دوسرے کو اپنے گھر میں نہ رکھا, پھر بعد میں ان کی ضرورت پڑی, وہ ان کا جا کے پڑ گیا. لوگ بغیر اجازت کے, بغیر پوچھ کے, یعنی بغیر اجازت سے کوئی پلان کر کے نہیں, کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے دروازہ کھٹکھٹا کے پہنچ جاتے تھے.
مجال ہے کبھی کوئی آ کے پہلے بتائے کہ میں آ رہا ہوں، کوئی بتائے گا نہیں، بتانا تو شرم کی بات ہوتی ہے. اور آپ تیار ہیں اور آپ کو گھر سے نکل، کوئی فکر کی بات نہیں. وہ کہہ دے گا میں چلا جاتا تو کوئی بات نہیں، نہیں اب تو آ گیا، بیٹھو بیٹھو، کہاں جاؤ گے، کچھ کھائے بغیر مت جاؤ، ایسی بھی برا کرتا. وہ اپنی دعوت چھوڑ دے گا ان کی خاطر کے مہمان آئے. عجیب و غریب وہ سطح تھی. تو پرسکون زندگی تھی، اطمینان سے رہ رہے تھے، ساری تنگیوں کے باوجود، ساری غربت کے باوجود. وہی دال روٹی کھا رہے ہیں، ان کے گھر بھی دال روٹی پکی ہے، ان کے بھی دال روٹی پکی، وہ بھی شیئر کر رہے ہیں. یہ اپنی دال کا ٹیسٹ ان کو کروا رہے ہوں. کیا 19-20 ہوگا، لیکن ہے دلوں میں گنجائش، محبتیں، وہ سب ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے. کہیں کوئی واقعہ ہوگا تو پورا گھر آ گیا، شادی ہو رہی تو پورا گھر لگا ہوا ہے خدمت کرنے میں. پورے محلے والے شروع ہو جاتے تھے ٹینٹ، کرسیاں لگانا، خود لگاتے کرسیاں. تب تک وہ بچپن کی اورنج والی کرسیاں یاد ہیں، کسی کو یاد ہے پلاسٹک کی اورنج کرسیاں شادی میں خود لگانی. ہم تو 8-9 سال کے لڑکے اور ہم سے کچھ بڑے بھی لڑکے، وہ ذرا بڑے انتظام کرتے تھے، ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کرسیاں لگانی. تو پورا میں اس کا انتظام ہمیشہ کرتا تھا. 20 شادیوں میں کیا ہوگا کہ اس طرف لگائیں گے 3، یہاں لگائیں گے، بیچ میں 4 لگائیں گے، 3 لگائیں گے، جو ہمارا حساب لگایا کہ اس ٹینٹ میں کتنی آ سکتی ہے بنا رہے. اور بہت خوش ہو رہے کہ کل کرسی لگانے کا کام ہے. پہلے مردانے میں لگائی، پھر جا کے عورتوں میں لگائی. اس کے بعد جناب وہ وہاں اسٹیج ہے اگر تو اس پر وہ چاندنی بچھائی جائے گی، دری پہلے بچھائیں گے. اور نہیں، سارے کام یہ خود کر کے ایسا فخر ہوتا تھا. اور اجنبی رشتے دار بھی نہیں ہے، محلے کے لوگ ہیں، ان کی شادی میں بھی کرتے ہیں. ہر ایک کی شادی میں ایک کام لگا کے بیٹھے، جس کو جو موقع مل رہا ہے، جس کو جہاں جو چانس ملتا تھا وہ آتا تھا، وہیں سے اٹھا کے لگنا. ان کے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے، اگر اس کو لگا کہ وہ بھی ہیلپ کر سکتے تو 2 بندوں کی اور ضرورت تو وہ آئے. یعنی پوچھنے کی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے چلتے میں بھی سپورٹ چل رہی ہے. کیا وہ سطح تھی. بس کل یہ تھا کہ زندگی کو عافیت کے ساتھ گزارنے کا گر ان کو آتا تھا کہ اللہ سے تعلق بنا کے چلو گے تو اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے، اللہ تمہاری رہنمائی کریں گے. وہی والی بات کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آیا، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آیا، کوئی گلچ آ گیا سسٹم میں، اگر تو وہ آپ کے باس نے پہلے سے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، کوئی ٹربل شوٹنگ کا پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، کچھ اور لسٹ ہے، SOPs ہو، پالیسی دیکھ لیا، اس کو نہیں سمجھ میں آیا، اس سے فوراً رابطہ، ایک ای میل فوراً چلی جائے گی میں جگہ اسٹک ہو گیا، یا فون چلا جائے گا، وہ فوراً وہیں سے بتائے گا کہ بھائی کنسلٹنسی تو ہے ہی، کل اتنے ہی ہے، کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے یہ تو کر رہے ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر، کہ جہاں جہاں کام لگائے ہوئے لوگوں کو جو کام دیا ہے وہ جہاں پھنسے گا وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اس کو بجا کے بتاؤں گا. یہ کرتے ہیں نا آپ. اور دنیا میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نائب بن کے، اللہ نے گائیڈ لائن دی ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جہاں پھنسے وہاں اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے. اللہ سے رابطہ ہی نہیں کرتے. اچھا، ایک تو یہ کہ پرابلم آئے تو رابطہ کرے. آپ کا اگر باس ہو یا آپ کے تحت کوئی کام کرتا ہو، کیا چاہتے ہیں آپ کو وہ کب رپورٹ کیا کرے؟ نہیں کیا کرے رپورٹ، نہیں بتائے، جب کام پورا ہوا آخر میں بتا دیں. ہاں، ہر وقت جان کھاتے رہتے ہیں کہ اپڈیٹ کرو کیا ہوا، کہاں تک پہنچی بات، کیسا چل رہا ہے سلسلہ، صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، پروجیکٹ ہو جائے گا 1 ہفتے میں دینا ہے. ہر روز سے کہانیاں پوچھتے ہیں، ہر میٹنگ میں ادھر ادھر. جتنے سینئر ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے نیچے والوں سے پوچھتے ہیں. تو آپ سے ڈائریکٹ نہیں پوچھتے تو آپ سے اوپر والے کو پوچھیں. ایک الٹیمیٹلی دماغ میں ان کے یہی چل رہا تھا، مینیجر کا تو کام ہی ہے، سب سے اوپر جو بیٹھا ہے اس کا تو کام ہی ہے کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پھر اعتماد ہوتا جاتا ہے تو کچھ اس میں ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے، کم فریکوینسی سے پوچھ لیں، لیس فریکوینٹلی پوچھیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں کام پہ تو گیا ہوں اور رابطے ہی میں نہیں ہوں. ہفتہ ہو گیا کوئی باس سے رابطہ ہی نہیں کیا، بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے، وہاں پہنچ بھی گئے وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پاگل پن ہے. اس دنیا میں سب یہی کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں یہی ہو رہا ہے، یہی طریقہ ہے. اور دین کی بات آتی ہے تو سب سے عجیب بات یہ لگتی ہے کہ نماز پڑھے، دعا کرے، توبہ استغفار کرے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کوئی فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ یہ پاگل پنے کی بات ہے. وہاں یہ کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ یا اپڈیٹ کرنا یا ٹربل شوٹ کرنا، جو پرابلم آئے اس باس سے پوچھنا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی وہاں وہ باس بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی وہی بتائے گا، خود تھوڑی کرنا ہے. خود کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے چھوٹا موٹا ہے کر لیا. یہ چھوٹا موٹا جو پرابلم ہے آپ کا، یعنی ایسا پرابلم ہے کہ جس کو خود کرنا چاہیے سالو. چھوٹا موٹا بھی کوئی پرابلم ایسا نہیں کہ جو اللہ میاں سالو نہ کر سکے، تو اللہ ہی سے پوچھنا چاہیے. آپ خود سالو کر سکیں، اتنی آپ میں صلاحیت ہے تو چلیے کر لیجیے.
لیکن عموماً ہوتا نہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر یہ کہا ہے کہ مجھے 5 دفعہ اپڈیٹ کرو. کیا کر رہے ہو؟ زندگی میں انسان بن کے رہ رہے ہو, جانور بن گئے ہو, شیطان کی سن کے چل رہے ہو, میری مان کے چل رہے ہو. اس جنگ کو سمجھ رہے ہو کہ بھیجا کیوں گیا ہے, ٹاسک کیا ہے تمہارا؟ ٹاسک تو کل سیدھا سیدھا یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں پھینک دیا ہے, شیطان تمہارے راستے خراب کرتا رہے گا, تمہیں اپنا ٹریک ڈھونڈ کے واپس آنا ہے ادھر جنت میں. جنت دکھا دی تمہیں, دیکھ لی جنت, یہ ہے تمہاری جنت. تو اب وہ جو فائنڈ دا ایگزٹ والا گیم ہوتا ہے بچوں کا, وہ ٹریک معلوم کرنا. ٹریک سیدھا سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دکھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل ٹریک دکھا دیا. ٹریک بنا ہوا بالکل کلیئر ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں. اس میں چلنے کے لیے ہمت بھی چاہیے, محنت بھی چاہیے, طریقہ راستہ نظر بھی آنا چاہیے. تو باہر کی روشنی, اندر کی روشنی, اس پہ تفصیلی بات ہو چکی, وہ دونوں ہوں گی تو بات سمجھ میں آئے گی. راستہ کلیئر ہونا چاہیے, اس پہ چلنے کی ہمت ہو, محنت ہو, اور چلتے چلتے اپڈیٹ کرتے رہو, بیچ بیچ میں بتاتے رہو, اب میں کہاں تک پہنچ گیا, اب میں کہاں تک پہنچ گیا, اب کیا ہوا, اب کیسا چل رہا ہے, یہاں تو ایگزٹ گڑبڑ ہو رہی ہے, یہاں پہ ٹریفک زیادہ ہے, یہاں پہ راستہ بلاک ہو گیا ہے. جو آئے پرابلم ہمیں بتاتے رہو. ہر 5 نمازوں میں دن بھر کی آ کے یہ بتاؤ کہ کیا کیا ہے, آج کا کیا چکر چل رہا ہے. تو واپس آ کے اللہ آپ ہی بڑے ہیں. دل میں آ رہا تھا خیال کہ کوئی اور بڑا ہے, اور اتنا بھی آ رہا تھا کہ شاید میں بڑا ہوں, لیکن اللہ ہاتھ سے. جو تکبیر تحریمہ ہے, یہ پہلی چیز ہی یہی ہے کہ جتنی ڈسٹریکشن ہے سب پر لعنت بھیج کے پیچھے پھینک دیا. ہاتھ آپ سے اٹھاتے جو نا یوں کر کے, یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ, یہ ہاتھ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اللہ اکبر, سب پیچھے ہے میرے, کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں, سب کو میرے پیچھے, بس میرے سامنے میرا رب ہے اور وہی بڑا ہے بس, اور کوئی بڑا نہیں ہے. نہ میں بڑا ہوں, نہ میرے علاوہ میرا کوئی باس بڑا ہے, نہ کوئی دنیا میں کوئی بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. جیسے یہ کہتا ہے تو سمجھتا کہ ہاں لوئل ہے بندہ. تو لوئلٹی تو دیکھنی پہلے. کام میں نے رکھا ہے, کم وقت کام دوسروں کے لیے کر رہا ہے بیٹھا ہوا. یہ اگر پتہ چل جائے آپ کے باس کو کہ میرے ٹائم میں یہ کوئی اور کام کر رہا ہے, کہ کسی اور سے بھی اس کا چکر چل رہا ہے, تو کیا کریں گے؟ چھوڑے گا آپ کو؟ تو ہر دفعہ نماز پہ تو آ کے بتانا یہ ہے کہ ٹائم پہ پہنچ جاؤ, مسجد میں پہنچ جاؤ, فوراً بتا دو لوئل ہو کہ بدماشی میں پڑ گئے, شیطان راستے خراب کر رہا ہے, اس لیے دیکھو بتاتے رہنا. 5 نمازیں تو آپ کو یہ کرنے کے لیے ہیں کہ اپنی لائلٹی بتانی ہے. نمبر 1, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل دوبارہ ہر دفعہ ریوائو کرنا ہے, ہر دفعہ ریوائو کرنا ہے, ہر دفعہ یاد دہانی اس کی کرانی اپنے آپ کو کہ اللہ آپ بڑے ہیں. میرے دل میں آ رہی تھی بات, یہ بھی دنیا لگ رہی تھی ذرا سی, لیکن نہیں آپ بڑے, آپ ہی, آپ جیسے آپ کہیں گے میں نے مانا, سب مانا. اپنی نہ میری عقل بڑی, نہ میری سمجھ بڑی, نہ میری لاجک بڑی, جو دنیا کے آپ بڑے ہیں. بار بار یہ کہہ کے اپنے آپ کو آدمی اس لائن پہ رکھتے, جبھی تو پھر اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہے, بار بار یاد کراتا اپنے آپ کو کہ اللہ آپ نے کتنا احسان کیا, واقعی میں تو بالکل اس قابل نہیں تھا, آپ اپنے دربار میں بھی بلا رہے ہیں, آپ کی یہ نعمتیں, آپ کے یہ احسانات ہیں. پھر مزید شکر ادا کرنا چاہتا ہے, رکوع میں چلا جاتا ہے, پھر مزید شکر ادا کرنا چاہتا ہے, سجدے میں چلا جاتا ہے. یہی کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے, اپنی لائلٹی بتاتے ہوئے. اب اس دوران میں یہ کنیکشن جیسی بنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام اس میں تو کل اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, فرشتے پورے ریکارڈ مینٹین کیے ہوئے, بندہ بالکل لوئل ہے, فکر اس کو ٹھیک ہے, رابطہ اس کا ہم سے بحال ہے. دیکھو اس کو کوئی آگے ٹریول آنے والی ہے, جہاں جہاں آئے گی وہ پہلے سے کلیئر کرتے رہو. یہاں یہ چلنے والا ہے, یہاں اس کے راستے ہیں, یہاں یہ مسائل آئیں گے, ان مسائل پہ فرشتے نمبر 556 تم ہو اور 558 تم وہاں لگے رہو, دونوں اس کی یہ خدمت کرتے رہو, تم اس کام میں لگ جاؤ. سب کو آرڈر وہاں سے چل رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کے بعد نماز پڑھ کے باہر آیا تو جیسے میں نکلا اتنی آسانی سے مجھے گاڑی یوں مل گئی اور میں یوں پہنچا, اتنا ٹریفک تھا, لیکن وہاں سے نکل کے میں نے ایگزٹ لے کے جو گھر آیا تو گھر پہنچ کے سب سے پہلے اور اطمینان سے گھر میں سارے کام دیکھا تو ماشاء اللہ. تو یہ وہ نہیں, وہ آپ نے وہ نماز پڑھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے پورے آگے کے سارے کام, وہ جو ٹربل شوٹنگ آپ کو کرتے, وہ پرابلم آتا تو آپ رابطہ کرتے بیٹھ کے, معلوم ہے کہ کیا کروں, تو پہلے سے چلو اوکے کر دو, ساری ترتیب اس کی آگے بنا دو, یہ صحیح لائن پہ چل رہا ہے, ٹھیک بندہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ زندگی تو کل یہ ہے, تو سفر چلتا رہے گا, ایسے ایسے اپڈیٹ ہوتی رہیں گی, اللہ سے کنیکشن چلتا رہے گا, جہاں جہاں بیچ میں پرابلم آئیں گے وہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن 5 دفعہ اپنے دن بھر کی کارکردگی بتاتے رہنا ضروری ہے. اور جیسے جیسے بیچ میں موقع آئے گا, زنگ آلود ہو جاتے ہیں ہم, تو مختلف عبادات اللہ کرا کے, شارٹ کورسز کرا کے, ریفریشر کورسز کرا کے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں.
کہتے ہیں کہ روزانہ رات میں اپنا اپنا اپریزل کر لیا کرو, نہیں ہوگا تو ہم تمہارا اپریزل کروائیں گے کسی نہ کسی استاد سے. اسی لیے کوئی استاد رکھ لیتے ہیں, کوئی شیخ رکھ لیتے ہیں, اس کو مہینے 2 مہینے اپنی رپورٹ بھیجتے رہتے ہیں. اور جو سمجھدار ہیں, انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں, وہ اپنا خود کرتے رہتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہے کہ کسی استاد سے کرواتے رہو. اور بس یہ زندگی ہے. آگے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں وہ سب پر گائیڈ لائن اللہ کی طرف سے ملتی رہتی ہے. اسی لیے وہ آرام سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے, کیا کس وقت کیسے کروں. تو اس کو یہ پریشانی نہیں آتی یار پھنس گیا ہوں, پھنس گیا واقعی. کبھی تو ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں ایسا آئیڈیا دے دیں گے, وہ آئیڈیا یہ تو بڑا زبردست ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اسی ادھیڑ بن میں ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, اللہ اس کو چلتے پھرتے وہ صاحب نظر آ گیا تھا, اور کیا ہے بس خیر ہاں بس نہیں بس ٹھیک ہو آپ سنیں, تو اتفاق سے خود ہی بول پڑے گا یار میں آج فلاں کر رہا تھا, اس میں تو یہ ہوا, وہاں سے یہ نہیں. اچھا آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ اچھا نہیں مجھے بھی بتائیے, میرا تو یہ مسئلہ, انہوں نے پوری اپنی کہانی ان کو سنا ہے, انہوں نے پورا اس کا جواب بتا دیا. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کو بھی اس کا پتہ ہوگا, ان کی تو فیلڈ ہی نہیں ہے, کہاں سے آ گیا. وہ اچانک سے تکے میں انہوں نے تذکرہ کیا, اور کیا نہیں, اللہ نے پورا, یہ کوئی تکا نہیں ہے, یہ پورا پلان چل رہا ہے کہ ساری لائن آپ کے لیے اللہ کلیئر کر کے چلا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت ہی ترم خانی کی اور بہت ہوشیاری کی, میں ان سے ڈسکس کیا, مجھے یوں کہانی ہے, سب سیٹ ہو گئی. وہ کچھ نہیں ہوا. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کے لیے اس طرح متعین کر دی اور آپ کے لیے وہ سارے راستے کھول دیے کہ آپ کو سہولت ہو جائے. بشر الحافی نام کے ایک بزرگ گزرے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. پہلے برائیوں میں تھے, پھر اللہ نے توفیق دی تو بدل گئے, زندگی بدل گئی. تو بس چونکہ جن حالت میں بدلی اس وقت ننگے پیر تھے, تو طے کر لیا کہ میں ننگے پیر رہوں گا. تو حافی کا مطلب ننگے پیر, تو ہمیشہ ننگے پیر رہتے تھے. تو ان کے لیے جہاں جہاں ان کو چل کے جانا ہوتا تھا, اللہ نے پہلے سے فرشتوں سے انتظام کیا تھا کہ ان راستوں کو پاک صاف رکھنا. یعنی جس ٹریک پہ چلنے والے اللہ کو تو معلوم ہے, تو اس ٹریک پر اگر جانور گزرنے والے ہیں تو وہ ایسے وقت پہ گزر رہے ہیں, تو بس یہ اس وقت نہ گزرے. یعنی ان کی ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے کہ وہ ان کی کا گوبر وغیرہ یا بارش وغیرہ کا پانی یا گندگی وغیرہ راستے میں نہ ہو, اطمینان سے چلتے ہیں, تو ان کو کوئی ٹینشن نہ ہے کہ ناپاکی میں چلیں گے کہ ہمارے میں اتنے پیارے دوست, تو ان کے لیے انتظام ہو رہا ہے جناب. اگر کوئی گائے بھینسوں کا کوئی ریوڑ گزر گیا اور کچھ راستے میں گندگی کر دی, تو اتنی دیر میں اور اتنے لوگ چل جائیں کہ مٹی میں مل کے سب صاف ہو جائے, ڈرائی ہو جائے دوبارہ, تب وہ چلے, تو ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو, ان کا وضو خراب نہ ہو, ان کی ناپاکی کا مسئلہ نہ ہو. کیسے جی لوگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ یہ جانوروں کو چراتے تھے, حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چراتے تھے. 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا, تو تھکاوٹ ہو جاتی انسان کو, تو چراتے چراتے تھوڑی دیر بیٹھ گئے, ایسے اونگتے اونگتے بالکل آنکھ لگ گئی, تو عصا ایسے چھوٹ گیا اور سو رہے. کافی دیر جو ہے ہڑبڑا کے, اچانک سے ہڑبڑا کے اٹھے, ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ یا اللہ, اور نظر بکریوں کی طرف, پھر کیا ہوگا. تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا, اور یہ خطرہ تھا کہ بھیڑیا کھا جائے. بھیڑیا ان کی حفاظت کر رہا ہے, دوسرے بھیڑیوں سے, دوسرے جانوروں سے روک رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے, سنبھال میں بیٹھا ہوا. پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا, اسی لیے ڈر کے میں ہڑبڑایا تھا, پتہ چلا کہ وہی حفاظت کر رہا ہے. تو اللہ سے کلام, اللہ نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ تم ہمارے لیے ویسے ہوگا جیسے ہم چاہتے, تو ہم تمہارے لیے ویسے ہوگا جیسے تم چاہتے. تم بھی چاہتے تمہارے جانوروں کی حفاظت ہے, تو ہم یہ کام کرتے. تم بھی تو ہمارے لیے ویسے ہو جیسے ہم چاہتے ہیں. ختم بات. ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے تھے کہ آگ میں جل جائے, تو ہم تو آگ سے جلایا کرتے ہیں, لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں جلاتے, تو تمہیں نہیں جلاتے, آگے تمہارے لیے اس کو پھول بنا دیتے. جو اللہ کے لیے ہو جاتا تو اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اللہ اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو امت کو تو اصل ضرورت اللہ سے تعلق کی ہی ہے اصل میں, ورنہ آپ کے مظاہروں سے کیا ہوا. آپ کہیں گے آپ کی دعاؤں سے کیا ہوا, ہم کہیں گے کہ ہماری دعائیں کامیاب اس لیے نہیں ہیں جن کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوا. ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ دعاؤں سے کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, وہ بات کی بات ہے, لیکن دعاؤں سے اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ اکثر لوگ دعا نہیں کرتے. نمبر 2 یہ کہ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ وہی ٹربل شوٹنگ والا معاملہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہوا اور آپ نے باس سے رابطہ تو کیا, لیکن باس آپ سے پچھلی 5 باتوں پر ناراض ہے. آپ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے, اس کو ریکٹیفائی نہیں کر رہے, اس پہ اپولوجائز نہیں کر رہے, اس کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو اگلا سوال ڈال رہے, تو باس کیا کہے گا, ڈالتے رہو سوال, کوئی جواب نہیں آئے گا کوئی جواب. گدھے پہلے اس کو تو صحیح کر,
جو پہلے کچرا کیا ہے اس کو ٹھیک کر، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا پڑتا ہے، اللہ سے رجوع کر کے تعلق بنا کے اس غلطی کو صحیح کرنا پڑتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ عہد کرنا ہوتا ہے. پھر غلطی ہو جائے الگ بات ہے، لیکن کچھ اپنا تو ارادہ کرے. بعد میں کہ میں ساری زندگی نافرمانی کروں گا، میرا بھی ایک مسئلہ حل کیجیے. تو بہت سے دو اس کو اور لگاؤ، تو احمق آدمی ہے. اس کا تو جب ابھی اپریزل آئے گا تو اس کو بتاؤں گا، اس کو جب دوبارہ موقع جاب کا کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنے والا. تو اللہ کو پہلے منانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اور پھر اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے یرحمک اللہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد دیکھو کیسے آتی ہے. تو صحابہ کرام کی جیسی شان پیدا کر لے آدمی، بزرگان دین جیسے طریقے اختیار کر لے، ان کے اطوار کو اپنی زندگی میں لے آئے، پھر دیکھے کیسے اللہ کی مدد آتی ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی پھول بنتے ہیں، آگ میں بن سکتے ہیں، اللہ کے کرنے والے تو اللہ ہے نا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہاں تو تھے 313 خالی، کھول دیا راستہ اللہ نے. اور وہاں تھے 12,000 حنین میں، لیکن نظر تھی اسباب پر. جب تم اتنے زیادہ ہیں، اتنا اسلحہ ہے ہر ایک کے پاس. ہم تو بدر میں جیت گئے تھے، ایک دو لوگوں کے ذہن میں خیال آ گیا کہ بدر میں جیت گئے تھے، وہاں پہ اتنا، اب تو ہمارے ساتھ لوگ بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، ہر چیز ہے، سارا اسلحہ ہے، ہم تو ایسی کی تیسی کر لیں گے. اللہ فرماتے وہ یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم، حنین کا دن یاد کرو کہ تم اپنے کثرت پہ، اپنے اسلحے پر، اپنی استعداد پر، ترقی طاقت پر بڑے غرے میں آ گئے تھے، تمہیں بہت خوش لگ رہے تھے، بڑے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب تم ایسے ہی کر لیں گے. تو کیا ہوا؟ کوئی تمہارے کام نہیں آیا کسی چیز. زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پیٹ پھیر کے بھاگے. جو وہ سارے بنی حوازن وغیرہ نے، حنین والوں، ان سب لوگوں نے اوپر چھتوں پہ کھڑے ہو کے تیر اندازی شروع کر دی، سب بھاگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 صحابہ بس رک گئے، آگے چلتے رہے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے. ڈر گیا، بالکل اچانک حملہ ہو گیا. ابھی آپ اپنی اتنی بڑی فوج لے کے داخل ہو ہی رہے ہیں، کچھ لڑائی ہوگی آمنے سامنے، اوپر سے تیر آنے لگے چھتوں پہ سب کھڑے ہو کر. تو طاقت سے کچھ ہوا؟ کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نہیں ہوا، اس لیے کہ کوئی ایک بھی پرزہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ نہیں ہے. کام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرواتے ہیں، اور دکھانے کے لیے ہمیں، اس میں صحابہ کی بھی کثر شان نہیں ہے، تو ہمیں اللہ سکھانے کے لیے بتاتے کہ دیکھو ان کی زندگی میں یہ ہوا، تم اس سے سبق لو. اور انہوں نے پھر اس کو ریکٹیفائی کیا تو اللہ نے بعد میں مدد فرمائی. لیکن اصول رہے گا، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی ہوگا. صرف اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، زیادہ لمبا ہو گیا ان لوگوں کا حملہ اور پریشانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اب اللہ کہتے 4 لوگ مرے تھے تو چلنے دو، 400 مرے تھے چلو اب کر لیتے. 400 نعوذ باللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ایک بندہ بھی بہت ہے. یہ وجہ نہیں بنتی کبھی بھی. جب زیادہ ظلم ہوگا تو اللہ کی مدد آ جائے گی، جب کم ظلم ہوگا تو نہیں ہوگا. ایک انگلی بھی شہید کسی کی کٹی جائے گی تب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. اور بہت لوگ مر جائیں، کروڑوں بھی مر جائیں، تب بھی اللہ کی مدد نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ ظلم کس درجے کا ہو رہا ہے، کرنے والے کیا کر رہے ہیں. اس کا اس سے تعلق ہے آپ نے اپنا تعلق کیسے بنایا اللہ سے. کل اس پر بیس کرتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ بدلا ہے کہ نہیں، امت کے حالات بدلے ہیں کہ نہیں، امت نے اپنے آپ کو دوبارہ اس ٹریک پہ لانے کی کوئی کوشش کی ہے کہ نہیں. تو سارے جلسے، سارے مظاہرے سب ہو رہے ہیں، لیکن کس سے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ سوچتے کہ یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ سے تعلق بڑھا ہے، کہاں بڑھا ہے، کہ ہماری نافرمانیاں کم ہوئی ہیں، نہیں کم ہوئی. تو یہ آپ کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، تو آپ کی دعا بھی کام نہیں کرے گی، اسی لیے اکثر کی دعا کام نہیں کرے گی.
اور اللہ کو ناراض کر کے تو آپ کی منورنگ بھی کام نہیں کرے گی. کر لیجیے آپ کو جو کرنا ہے. اتنے سالوں سے کر ہی رہے نا سارے کام, کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کریں جس کو جو کرنا ہے وہ سب بھی کریں, لیکن یہ اصل کام ہے پہلے کریں. اللہ سے تعلق بنائیں, توبہ استغفار کریں, اپنے معاملات کو درست کریں. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں, 2 بنائیں لسٹ. ایک لسٹ بنائیں سیویئرٹی کے حساب سے کہ سب سے گندا گناہ, سب سے بدتمیز کام, سب سے بیہودہ حرکت میری یہ ہے. 3-4 لکھ دیں, بڑی بڑی 10, 12, 15 جو بھی ہے, جتنی ہے سب لکھتے جائیے. اور دوسری لسٹ اس کے سامنے ہی بنائے, دوسری کالم میں, جس میں سب سے ایزی کو اوپر لکھے. اب 25 لکھ دیا آپ نے یہاں پر, ان میں سب سے آسان دوسری سائڈ پہ لکھے. اور اس کو پھر اسینڈنگ آرڈر میں, جتنی اس سے پھر زیادہ مشکل, تھوڑی اور مشکل, آسان اس طور پر کہ چھوڑنا آسان. تو مثلاً کوئی ایسا گناہ آپ کرتے ہیں کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اور لیکن اس گناہ کا آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی گناہ انسان کی زندگی میں ایسا ہے کہ جس کا مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے, تو چلو. ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. دوسرے انسانوں کو جو اذیت دی جا رہی ہوتی ہے, دوسرے انسانوں کو جو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو گالم گلوچ کر کے, کسی سے بدزبانی کر کے, کسی کی غیبت کر کے, کسی پہ بہتان لگا کے, کسی کا دل دکھا کے, آپ کو فائدہ, آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے, آپ کو کوئی مال ملتا ہے, آپ کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے, دل کا ایک ویلو کھل جاتا ہے, کارڈیک اسٹریس ٹیسٹ کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. کوئی فائدہ نہیں اس کا, صرف نفس حظ لیتا ہے, مزے لیتا ہے. غیبت میں مزہ آتا ہے, دوسرے کی برائی کرنے میں, چٹکیاں لینے میں, اس کو ذرا تنگ کرنے میں, ٹونٹ کرنے میں, تمسخر, استہزاء وغیرہ سے. یہ سب تو چھچور پن کی باتیں ہیں, گھٹیا پن کی علامت ہے. یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. فائدے کا مطلب یہ کہ اس کا واقعہ آپ کو کوئی دنیاوی, مانیٹری, کوئی فائنینشیل, کوئی ورلڈلی گین ہو رہا ہو کسی بھی درجے میں, یا آخرت میں کوئی گین ہو رہا ہو. تو جب یہ دونوں کام, ایسے گناہوں کو پہلے آدمی سوچے, تو اب وہ پوری لسٹ آ جائے گی اس میں کہ لوگوں کو اذیت کیسے دیتے ہیں, تکلیف کیسے دیتے ہیں, کس طرح ان کو پریشان کرتے ہیں, کس طرح بعض اوقات ایسی تکلیف دے دیتے ہیں کہ جس کا کوئی بہت آسانی سے الٹرنیٹیو اویلیبل تھا. بعض لوگ ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس سے اگلے کو پریشانی ہو جاتی ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن پھنس گیا. سفر میں گئے ہیں اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر دیا, بیچارہ لا نہیں سکتا, اس کو کہہ رہے کہ وہ چیز لے آئیے گا, اور وہ بیچارہ کہاں سے لائے, اس کو ایکسٹرا کہیں جانا پڑے, کیا کرنا پڑے, تکلیف اس کو کیوں, ایسی کوئی تکلیف کسی کو کیوں. بعض لوگ انسسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ہمارے ایک صاحب ہیں, ان کو شوق ہے کہ ہر دفعہ ان کے لیے دوا یہاں سے آئے, وہ دوا جو پاکستان میں بھی آسانی ملتی ہے, لیکن وہی دوا جو یہاں سے, یعنی برانڈیڈ ہی کی بات کر رہا ہوں, برانڈیڈ بھی وہاں ملتی ہے, لیکن یہاں سے کوئی خریدیں اور کسی کے ہاتھوں پہ جمائیں. اس کے بغیر میں نے ساری زندگی یہیں کی دوا کھائی ہے. تو آدمی کہ اللہ کے بندے, اس کے تو انگریڈینٹس میں بہت کچھ گڑبڑ کا بھی اندیشہ رہتا ہے. تمہارے پاس تو حلال آلٹرنیٹیو بھی اویلیبل ہے, بہت چیپ بھی اویلیبل ہے, لیکن پیسے بھی خرچ کرنے ہیں, یہاں سے جانا ہے, کوئی ڈھونڈو بندہ, جب بھی کوئی جا رہا تو اس کے حوالے کرو, ایک کام اس کو دو بلا وجہ. ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ دماغ کا فطور ہے, دماغ ہے بس. بعض لوگوں کے دماغ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو تکلیف پہنچے تو ان کو کیا, ہمارا کیا, ہم کب ہو جانا. ابھی جا رہے گاڑی پہ, نہیں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا, کیوں نہیں, مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. اب ان کو تو جانا ہی نہیں ہے بھائی, نہیں مجھے تو آپ ہی کے ساتھ جانا ہے. وہ بیچارہ اسی راستے پہ جا رہا ہے, تو زبردستی ان کو بھی اٹھایا. وہ بھی اپنے گھر سے نکلے, نہیں یار تم نکل جاؤ, میں 2 منٹ بعد آتا ہوں. اب ایک ہی گاڑی میں اسی مسجد میں دونوں محلے والے جا رہے ہیں, وہ آئے, پیچھے 2 منٹ کے بعد وہ آ گئے. پیٹرول بھی ضائع کر رہے ہیں, وہ گاڑی کا راستہ بھی بلاک ہو رہا ہے, وہ بیچارے ایکسٹرا, وہاں پارکنگ نہیں ہے. لیکن بس بلا وجہ ایک اذیت دینا کسی کو, تو خیر یہاں تو اذیت دینا نہیں ہے, یہاں تو ثواب ضائع کرنا ہے, لیکن اب اس کے بعد جگہ نہ ملنے میں اتنی اذیت, یعنی یہاں تھی کہ گاڑی لا کے پارک کر دی کسی کے دروازے پہ. اب جمعہ نکل رہا ہے میرا, میں کیا کروں, نکلے آپ کو جمعہ, آپ جانے, کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. اب جناب وہ ان کے دروازے پارک کر کے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد اندر اپنی سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں اطمینان. اور ایسے ظالم اکثر یہی کرتے ہیں, عام نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں,
جس دن غلط جگہ گاڑی پارک کریں گے اس کے بعد اندر سنتیں پوری بھگتائیں گے. وہ درس ہو رہا ہے تو درس میں بیٹھ گیا. آدمی کوئی پاگل ہے, کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی مسجد میں صرف فرض نماز پڑھی جاتی ہے, باقی نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے, اصل یہ ہے. لیکن چلو کوئی پڑھنا چاہتا تو پڑھے, لیکن دوسروں کو تکلیف دے کر. تو یعنی ایسے گناہ کی ایک لسٹ ہو گئی. تو اب آسان آسان گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیں. یہ تو کر سکتا ہے ٹوائلٹ فلش نہیں کرتے, صحیح سے فلش کر کے نہیں آتے, گندگی چھوڑ کے آتے کہ بیگم جائیں گی وہی صاف کرتی جائیں گی, یہ گناہ ہے. اذیت دینا کسی کو, اپنے گندے کپڑے جو ہے وہ چھوڑ کے وہیں سے نکلے وہیں پہ نیچے پڑے ہوئے, وہ بیگم آئیں گے اٹھائیں گی, دیکھا جائے گا. گناہ ہے سب, اذیت دینا ہے دوسرے کو. وہ جب اتنے عرصے سے کر رہی تو وہ بھی کہتی نہیں کہ کیا کر رہی, تو جانور ہے ان کا تو یہی طریقہ. بہت گندی بات ہے. جیسے اصول بنایا ہوا اسی طریقے سے جو چیز جہاں رکھی جاتی ہے اس کو وہی. تو آپ نے جناب گھر میں نیل کٹر کا عموماً مسئلہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اور گھومتا ہے, انہوں نے اٹھایا وہیں رکھ دیا جہاں ان کو کاٹ کے پھینکنا تھا, وہیں سے اب ڈھونڈ رہی جائے گی. ایک بچے نے اس کو چاہیے تھا وہ ڈھونڈ رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا. یہ شام میں آ کے مجھے کیا پتا, مجھے ان کو خود یاد نہیں کہاں رکھا. ایک گھر میں بھونچال آ گیا اتنی سی بات پر کہ میرے کٹر نہیں ملتا, تو زیادہ کر کے کل میں جا کے 5 لے آؤں گا, سب کو اپنے 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 پاس رکھا ہوں. پاگل, کوئی طریقہ نہیں. چیز جو جہاں سے اٹھائی اس کو وہاں کیوں نہیں رکھتا, مزہ لے کریں. ہم سب ایسی ہے بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. یہ سب اذیت دینے کے جتنے بھی کام ہیں سب گناہ. وہ کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو تب بھی جو آپ کے بس میں ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں کوئی پسند کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو وہی رہے, اس لیے کہ اس آپ کو اٹھانے کے بعد جو آپ گڑبڑ کریں گے وہ زیادہ خطرناک ہے. آپ نے کچن میں جا کے رکھا اور کچن کو گندا کیا تو اس سے بہتر ہے کہ میں ہی اندر لے جاؤں. وہ ایک الگ بات ہے. کہیں اگر ایسی پاگل پنے کی کیفیت ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے. ہر ایک کا لیول مختلف ہوتا ہے نا. لیکن یہ سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کے لیے یہ سارے کام کر دیتا ہو, بیگم, اماں, بہن, بھائی, کوئی بھی, اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. گاہے گاہے شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ تو اب کر ہی رہے 20 سال سے, تو ان کی عادت ہی ہو گئی, اب کیا اس پہ شکریہ بھی ادا کروں کیا. پھر الگ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے بڑا احسان کیا. تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بیگم کے کپڑے دھو دینے کی وجہ سے یا کھانا بنا دینے کی وجہ سے کہتے کہ وہ تھوڑا سا غصہ کر لے تو کر لینے, اس بیس پر غصہ کر لینے کی اجازت. عجیب بات ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, دین کا مزاج اور شعور عطا فرمائے کہ زندگی میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ تکلیف دینا یہ گناہ ہے. کسی کو بھی اذیت ہوگی ہماری ذات سے تو گناہ گاری. تو اب ایسے گناہ تو آسان ہے نا چھوڑنا جس سے ہم کسی کو اذیت دیں, تو کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہوتا. یہ کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے اسی طریقے بعض لوگوں کو پسینے آتے اور اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے. مجال ہے کہ ان کو کبھی یہ توفیق ہو کہ وہ ڈیوڈرنٹ استعمال کر لیں. دنیا کی ساری چیزیں مہنگی سے مہنگی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈیوڈرنٹ نہیں لگائیں گے, قسم ہے اس کی, مجھے نہیں لگتا. ابھی تو اپنے لیے تھوڑی لگا رہا ہے بے, کم وقت آس پاس والوں کا خیال کر. اور مجھے تو کوئی بدبو نہیں آئی, تو تو رہ ہی رہا ہے اس بدبو میں. مکھی سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بدبو آ رہی ہے, گندگی آ رہی ہے. ساری زندگی جو اسی بدبو میں رہ رہا ہو اس سے کیا کرتا ہے, اس کو دماغ خراب ہے اس کا. باہر والوں سے پوچھو جن کی سانس رکی ہوئی, اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں مسجد کام سے ہی سیدھا, اور بس کوٹ کھولا انہوں نے اور اگلے کی جان نکلی. سوچتے ہی نہیں, کوئی فکر ہی نہیں, پوچھتے ہی نہیں, بتاتے ہی نہیں. خود پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب میں آپ کو بڑا قریبی دوست ہوں, ذرا بتائیے میرے پسینے میں بدبو آتی ہے. تو اس کو بھی چاہیے کہ بتائے, اور خود اتنا فرینک ہونا چاہیے کہ بتا دیں بھائی صاحب آپ کے پسینے میں بہت بدبو آتی ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا ہے ان کے پسینے میں زیادہ بدبو آتی ہے, بعض لوگوں کو کم بدبو آتی ہے, بعض لوگوں کو نہیں آتی. تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن اس کا حل تو کرنا چاہیے نا. پریشانی کی بات اس لیے نہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ بہت اللہ کے ولی ہوتے تو آپ کبھی پسینہ اچھا ہو جاتا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا اس سے تعلق ہے کہ آپ عقل استعمال کریں اور ذرا سا ہمت کر کے 1 پاؤنڈ کا ڈیوڈرنٹ خرید لیں, مہینے 2 مہینے چل جائے گا. پیسے نہ ہو تو کسی سے ادھار لے لیجیے, مجھ سے لے لیجیے,
لیکن استعمال کیجیے، ضرور کیجیے۔ اسی طرح منہ سے بدبو آتی ہے لوگوں کے، تو منہ سے بدبو اگر آپ کو آنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنا منہ دور رکھیے، تو صبح منہ قریب کر کے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ کان میں بہت پرائیویٹ بات کرنے کا شوق ہے، ارے بھائی منہ پہ کپڑا رکھ، آج کل تو آسان ہے، ماسک لگا لیں، منہ نہیں دھونا، برش نہیں کرنا ہے تو ماسک لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آتے ہوئے وہ خاص قسم کے پیاز کھانے سے منع فرمایا کہ جس میں بدبو بہت ہوتی تھی، ہم نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، کیوں؟ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم تو پیاز نہیں کھاتے، تو پیاز نہیں کھاتے، دوسری بدبوئیں بھی تو ہوتی ہیں بھائی، سگریٹ پی رہے اور بھگ کے اس کے لیے وہ چلے آ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسی حماقت کرتے ہیں کہ سگریٹ پینے کے بعد جیب سے نکالتے ہیں کوئی چوئنگ گم اور وہ کھا لیتے ہیں، وہ سگریٹ کی بدبو اور منحوس ہو جاتی ہے، اس قدر دو آتشہ ہو جاتی ہے کہ آدمی بس قے کرے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے انسان کو دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوگی بھی نہیں، اور جا کے کھڑے ہو کے 20 صف میں۔ اسی طرح رمضان میں تو خاص طور سے، اور عام حالات میں بھی، گھر سے کھا کے آئے مچھلی یا پکوڑے اور اب دکھا دے دھڑا دھڑا، برابر والا کیا کرے بیچارہ نماز میں؟ وہ کہتا کہ یا اللہ بس اٹھا لے یا اس کو یا مجھے۔ کیسی بھی پاگل پنے کی حرکت ہے کہ نہیں؟ یہ تکلیف اذیت ہے دوسروں کے لیے، یہ حسن معاشرت کا خیال نہ رکھنا، یہ سب گناہ ہے۔ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، ریگولر کرنا چاہیے، 2 دفعہ تو ضرور کرنا چاہیے، ایک سونے سے پہلے کرنا چاہیے رات میں دن بھر کی، تاکہ گندگی نکل جائے، ذرا وہ فلاس کرے تو اور اچھا ہے۔ دانتوں میں جن کے گیپ ہے تو چونکہ کھانا پھنس جاتا ہے تو وہ اندر سڑتا ہے، اس کی وجہ سے دانتوں میں کیویٹیز ہوتی ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بو بہت پیدا ہو جاتی ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے، وہ آپ ایسے صاف نہیں کر سکتے کہ ٹیمپریری طور پہ صاف کر لیں، اس کو بار بار وہ گندگی کو نکالنا پڑتا تھا کہ وہ اندر بنے نہیں، اور کوئی راستہ نہیں اس کا۔ وہ وقتی طور پہ چنگم کھا لینے سے صحیح نہیں ہوتا، وہ تو چنگم کا اثر جو ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کھاتا ہے بس، اس کے بعد پھر دوبارہ بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پیٹ کی بدبو نہیں ہے کہ جس کو آپ مشک خوشبو سمجھ رہے ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی ہے پیٹ کی، خالی پیٹ، روزے دار کے خالی پیٹ کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ، یہ سڑے ہوئے دانتوں کی بو نہیں ہے، وہ گمز خراب ہے، انفیکشن ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اس کو تو صاف کرو گے تو صاف ہوگی، اینٹی بایوٹک لینی تو وہ استعمال کیجیے۔ اور اسی طرح صبح پھر ناشتہ کر لینے کے بعد 1 دفعہ اور کر لے آدمی۔ اب رات میں جو لوگ کر لیتے ہیں وہ صبح بھی فوراً اٹھتے ہی کر لیتے ہیں، صبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح تو دانت صاف ہے، رات میں سوتے ہوئے کچھ کھا رہا تھا کیا؟ صبح اٹھ کے وہ تو منہ فریش نہیں لگتا، وہ الگ بات، اس کے لیے خالی پانی سے اور مسواک سے ہلکا سا کر لیا، اور پھر ناشتہ کر کے اطمینان سے پھر اس کے بعد دوبارہ کیا، تو جو رہ گئے ذرات وہ بھی نکل گئے۔ اور کرتے کیا ہے، اپنے واش بیسن میں کھڑے ہو کے تو بھاگنا ہوتا، رگڑ کے سمجھ تیز کروں گا تو 5 منٹ کا کام 1 منٹ میں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، 30 سیکنڈ کے برش کر لیتے ہیں لوگ۔ اپنا ٹائم کبھی اپنے آپ کو ٹائم کیجیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے اپنا چشمہ شاید صاف کر لیتے ہیں جتنا ٹائم آپ دانت صاف کرنے پہ لگاتے ہیں۔ پاگل پنے کی حرکت جو سب سے زیادہ اہم ہے صفائی کے حساب سے، اس لیے کہ ان کے درمیان چیزیں پھنس جاتی جو صاف نہیں ہوں گی تو نقصان دہ ہوگی، اور وہاں سے پھر بیماریاں پیٹ میں بھی جائیں گی، ہر جگہ جائیں گی۔ تو وہ دازاری پتہ گندے پیلے پیلے لگ رہے ہیں، براؤن، اب تو پیلے بھی نہیں، بچپن میں پیلے ہوتے ہیں براؤن ہو جاتے ہیں، گندے نظر آتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں۔ یا تو پان کھانے کی اور سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے وغیرہ کی، وہ الگ گندگی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کس منہ سے جو ہے وہ زندہ ہے، اسی منہ سے زندہ ہے لیکن یہ صاف کرنا چاہیے ضرور، اور بہت ہارڈ برش کی ضرورت نہیں، بہت دبا کے معاف کرنے سے نہیں ہوتا، سلولی جنٹلی کرنے سے ذرا دانتوں میں پھنسا کے اوپر نکال فلوس کر لیا جائے، اور تھوڑا سا سیدھا اوپر نیچے تو ہو جاتا۔ کبھی کبھی زبان پہ بھی ہلکا ہلکا سا کر لینا چاہیے، خاص طور سے بیچ کے حصے میں جہاں پہ کچھ پرانی لیئرز جمی ہوں تو ان کو صاف کر لے آدمی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو، اب یہ ذرا ہلکی چیز ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے، اب ناک کے بال ہیں بڑھ رہے ہیں، بڑھ کے وہ تقریباً اللہ معاف فرمائے لگتا ہے یہ ایک مشت کے کر کے چھوڑ دیا
ارے بھائی وہ دیکھ لو اپنی شکل شیشے میں, کھینچ دو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے, کاٹ لو, بہت آسان ہے. کون سی ایسی بڑی چیز ہے, ناک کے تو تھوڑے ہوتے ہیں بال, لیکن نہیں جناب سامنے سے بولے چلے جا رہے ہیں اور سامنے وہ پڑے ہوئے بال. بس یہ کان پہ اتنے بال ہو جاتے ہیں اندر اور باہر کے, بڑی عمر میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جھانک رہے پورے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی صفائی نہیں ہے, عجیب نہیں لگتا. ہماری شریعت اتنی پاک صاف, وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک بالوں کو ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں نہیں تو 40 دن سے کم میں جلدی جلدی بڑھنے مت دیں اور صاف کر لیں. داڑھی کو بھی آپ ایک مشت کے بعد ذرا کاٹ کے ٹرم کر کے اچھی سی برابر کر کے رکھیں, سب دیکھنے میں اچھی لگے, دیکھنے میں سمجھ میں آ رہا ہے. ریزن میرا کہ پرفیوم صرف کپڑوں پہ رہتا ہے, وہ اندر نہیں جاتا, تو ڈیوڈرنٹ کا الٹرنیٹیو نہیں ہے پرفیوم. تھوڑی دیر میں اڑ جاتا, ختم ہو جاتا, چلتے ہوئے بھائی جاتا, کہ انہوں نے پرفیوم لگایا ہوا ہے کچھ دیر کے بعد اڑ جاتا. تو اس لیے ڈیوڈرنٹ ضرور استعمال کرنا چاہیے مردوں کو. سبھی کے پسینے میں تھوڑی بدبو ہوتی ہے, ہلکی پھلکی, بالکل ایسا تو نہیں کہ کسی کی نہ ہوتی ہے, لیکن جب یہاں چونکہ اتنے پسینے آتے نہیں تو پتہ نہیں چلتا. لیکن وہ پسینے جو ہے, ایک ہے جو سویٹ گلینڈ ہے, اور اس کے علاوہ ایک سیبیشیس گلینڈ بھی ہوتا ہے. سیبیشیس گلینڈ جو ایک دوسری سسٹ ہے, یعنی وہ اس کے اندر کچھ آئلی اسٹف نکلتا ہے, تو اس کو صاف بھی کرنا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ڈیوڈرنٹ اچھا کام کر لیتا ہے, تو لگانا چاہیے. دانتوں کی صفائی گھروں میں بھی, باہر جاتے ہوئے نہیں, گھر میں بھی معمول ہونا چاہیے. چھٹی ہے مثلاً, تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ عام طور پہ باہر استعمال کرتے ہیں وہ گھر میں نہیں کرتے. اب ویکینڈ ہے, ویکینڈ میں بالکل گندے رہیں گے. پیر کو جب نہائیں گے, دیکھا آج تو جمعہ تھا, نہا لیا, اب تو جان لو گے کیا. اب 2 دن جو ہے وہ ایسے ہی پڑے رہیں گے, جس حال میں وہی گندے کپڑے پہنے گھومتے رہیں گے گھر کے اندر. شام میں کوئی کلاس یا درس ورس میں جانا ہے یا کہیں پارٹی میں جانا ہے تو تیار ہو جائیں گے, اور کہیں نہیں جانا اس ویکینڈ پہ تو پوستی بنے ہوئے سارا دن, وہی پرانے سے کپڑے میں وہی گھٹیا سی کچھ لباس پہنا ہوا ہے اور لگائی ہوئی ہے چاروں طرف. تو بھائی صبح اٹھو تو اسی طرح نہا دھو کے, نہاتے نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو دھو دھلا کے صاف ستھرا رکھنا چاہیے. گھر میں بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. صاف ستھرا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے رہتے ہیں, ہم دین کی وجہ سے رہتے ہیں, کسی اور کی وجہ سے نہیں. لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے نہیں. تو اسی لیے بیوی بھی آپ کی وجہ سے کبھی تیار نہیں ہوتی. کبھی سوچا, کبھی دیکھا, کبھی خواب میں بھی سوچا کہ بیگم آپ کے لیے تیار ہوگی شادی کی رات کے علاوہ, وہ شادی والی میں چھوڑ دیں, تو آپ بھی تو نہیں ہوتے, آپ بھی نہیں ہوتے. اس لیے سب آداب ہے, یہ سب اخلاق ہے, حسن معاشرت کا حصہ ہے. اپنی زندگی میں سب کرنا چاہیے. ناک صاف کر رہے ہیں پبلک میں بیٹھے ہوئے, لگے ہوئے ان کی انگلی اندر گھومی چلی جائے, کیا کیا بےہودگی ہے, کوئی تو بہت خراب بات ہے. سب طریقے سے. اور پھر باتھ روم میں بھی اگر کسی کو توفیق ہو گئی تو اب انہوں نے جہاں جو کچھ گر گیا پڑ گیا, اب اس کو ہاتھ لا کے صاف تو کرنا نہیں ہے, گھنا رہی ہے, خود ہی گھنا رہی ہے اپنی ناک سے. وہ بوگی وہاں پڑی ہوئی ہے, چپک گئی. اب ظالم وہ بیگم ہی آ کے اٹھائے گی تو ہٹے گی, ورنہ یہ پڑی رہے. اور اس کا فخر, وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ بیچاری بھی کہہ کے تھک, کہتی بھی نہیں بیچاری, اگر کہیں گی کہوں گی تو یہ کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ کیا. مرد کرتے ہیں ساری گندگی, عورتیں نہیں کرتی. عورتوں کے باتھ روم سے آنے کے بعد کبھی دیکھیے گا اپنی بیگم کے باتھ روم جا کے چیک کیجیے گا کس طرح وہ صاف کر کے آتی ہے. یہ ساری طرف پانی بھی گرائیں گے, باہر بھی گرائیں گے, اوپر بھی پڑا ہوا ہوگا, اور اندر بھی کچھ گندگی لگی ہوئی رہے گی, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں نے تو فلش کر دیا تھا, ہوا کہ نہیں ہوا میں کیا کروں, بیگم جانے کام جانے. تو ابھی تو آپ اذیت دے رہے ہیں اس کو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ جو ایمان والی مردوں اور عورتوں کو بغیر ان کے کسی گناہ کے بلا وجہ اذیت دیتے ہیں. ابھی تو ظاہر بات ہے غیر مسلموں کے لیے کہ وہ جو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے, بڑی. لیکن اذیت تو اس میں بھی ہے, ہر ایک کی اذیت کا لیول فرق ہے یقیناً, لیکن یہ کہ ہے کہ نہ ہم کیوں کسی بھی درجے میں کسی کو تکلیف دیں, ہماری ذات سے کسی کو کیوں تکلیف ہو. تو اس سب پہ کام کرنا چاہیے. اس سے پہلے باتیں ہو چکی, ہوتی رہنی چاہیے. ریمائنڈڈ, ہم سب ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں, اس لیے ریمائنڈرس کی ضرورت ہوتی, بھول جاتے ہیں چیزیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور آپ خود بھی سوچیں کہ اور کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. سگریٹ تو پینی نہیں چاہیے ویسے,
کیونکہ اکثر ائمہ کے نزدیک حرام ہے، گناہگار ہے. اور جن ہمارے احناف کے یہاں چونکہ حرام کی ایک ڈیفینیشن ہے بہت اسٹرکٹ، اس لیے وہ اس پہ پورا نہیں اترنے کی وجہ سے نہیں کہتے حرام. کیونکہ حرام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو آپ نقصان بتا رہے ہیں، جو آپ چیز بتا رہے ہیں وہ حتمی ہو. تو قطعی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو سگریٹ پیتا ہے اس کو کینسر ہو جائے، ہر وہ شخص جو سگریٹ پیتا ہے وہ ایڈکٹیو ہو جائے، اس میں ضروری نہیں ہے. تو چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے کہہ نہیں سکتے، کیونکہ دونوں طرف احتمال ہوتے ہیں. جب تک یہ 50% مارکس سے زیادہ نہیں ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو جائے، اس وقت تک حرام نہیں کہہ سکتے. ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. پریکٹیکل پرپس میں گناہ ہی ہے، یہ ویسے ہی گناہ ہے، اور اس میں نقصانات تو بہت ہیں ہی، لایانی تو یہ ہے ہی. اور صلح کا طریقہ نہیں، جائز ہوتا تب بھی نیک لوگوں کا طریقہ نہیں. اللہ والوں کو دیکھا کبھی سگریٹ پیتے ہوئے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا، وہ ممبر میں بیٹھے ہوئے ساتھ میں سائڈ میں چل رہا ہے. تو اللہ والوں کا طریقہ نہیں. تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب کوئی صالح، ایک بھی نیک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کرتا ہو، جو واقعتاً شریعت کا پابند ہو. تو خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ کام نہیں ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ والے کرتے ہیں. کہ ہم قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائیے کہ جن پر آپ کے انعام یافتہ لوگ چلے ہوں. تو انعام یافتہ لوگ انبیاء، شہداء، صالحین ہیں، صدیقین ہیں. تو وہ تو یہ نہیں کر رہے، تو آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. تو اندھے ہیں، اس کا مطلب ہے گدھے ہیں، بالکل احمق ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اس کی تکلیف دوسروں کو بہت ہوتی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سے ذرا پوچھیے اپنی بیویوں سے جو سگریٹ پیتے ہیں، تو ایک بھی خوش نہیں ہوتی. پھر ہوتا ہے کہ آپ تو سگریٹ پی رہے ہیں فلٹر کی طرف سے اور باہر اڑا رہے ہیں اس کا پورا. تو آپ گھر سے باہر پیتا نہیں، جہاں بھی آپ پیتے ہیں آپ کی باڈی سے، آپ کے کپڑوں سے اس کے ذرات، اس کی بو سب چلتی ہے. آپ کو نہیں پتہ چلتا، ہمیں پتہ چلتا باہر جو نہیں پیتے. تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ 21 سال کی لڑکی، زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پی، پورے جسم میں کینسر اس کے پھیلا ہوتا، لنگ کینسر. پتہ چلا کہ بچپن سے اماں ابا پیسے اسموکنگ کے چکر میں، خود تو زندہ ہے ابھی تک، بچی کو مار دیا. اماں نفسیاتی مریض ہو گئی پیسے اسموکنگ سے ہماری بچی. ان کو جب پتہ چلا کہ ہماری وجہ سے، ظاہر تو انہیں کی وجہ سے ہوا، اور کیسے ہوا، یہ تو انہوں نے خود ہی اندازہ لگا، دونوں ہیوی اسموکر. تو کیسی عجیب بات ہے کہ آپ نے گھر میں اپنی اولاد کو بیماریاں دینے پہ تلے ہوئے. کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا. پیسے اسموکنگ کے ان کو سارے کیمیکل ملتے رہے اور آپ اپنے آپ کو بچا کے بہت خوش ہو رہے. دوسری طرف سے یہ میں نہیں چھوڑوں گا، مرو. تو سب ظلم ہے اور گناہ ہے. اور پھر ایسی مثالیں قائم کر جاتے ہیں کہ پھر بعد میں پیچھے والوں کے پاس ہوتی ہے، وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کریں گے. ہے نا خطرناک صورت ہے. تو بہت سارے گناہ ہیں. میں تو خالی انسانوں کے آپس کے رویوں میں، تعلقات میں، ان چیزوں میں جو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں گھروں کے اندر، جو آسان ہے چھوڑنا. ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خالی سگریٹ کے عادیوں کے علاوہ سگریٹ چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، باقی تو ساری چیزیں آسان. کوئی مشکل کام ہے باقی کاموں میں سے، لیکن نہیں چھوڑتے. پہلے یہ چھوڑ دیں آسان آسان چیزیں، پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ غیبت اور ان سب چیزوں کو بھی دیکھیں، اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان سے بچیں. اور غیبت کی سب سے بڑی مردوں میں تو سورس ہے، یعنی وجہ ہے خبریں اور یہ میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہوتا ہے. شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں، کوئی سن گیا اس کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی. سنتے کیوں؟ مت دیکھو. کس نے کہا ہے کہ میڈیا کی اپڈیٹس کریں؟ اب آج کل تو اہم معاملات چل رہے ہیں فلسطین کے، ایک دن بھی خبر نہیں دیتی، کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. مطلب پتہ ہے، لوگوں سے سن رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو ایک بھی اسٹیٹسٹک ہوا. ایک دن بھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی چیک کیا اور کھول کے اپنے ہاتھ سے. پتہ ہی نہیں مجھے، حقیقت یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ نیوز دیکھتے کیسے. گوگل ہی کرتے ہوں گے، یعنی کوئی ہے چینل، کون سا چینل ہے، کس پہ لوگوں کو کیا نیوز ملتی ہے. کبھی نیوز دیکھی نہیں. پتہ نہیں کہ نیوز کیسے دیکھتے ہیں، کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ دنیا کی نیوز لوگ کیسے دیکھتے ہیں. کہاں سرچ کریں؟ گوگل ہی کرتے ہوں گے، تو بس اسی طرح سے دیکھی نہیں. ہسٹری میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نیوز چینل پہ جا کے یا کسی ٹاک شو میں ڈسکشن وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے.
کوئی ارمان بھی نہیں ہے، کوئی جاننے کا بھی شوق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ اطلاع مل جاتی ہے، یہاں سے خبر آ گئی، وہاں سے خبر آ گئی، کبھی یہ ہو رہا ہے، بس باقی اللہ سے تعلق استغفار کرتا رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے، ان کے لیے صدقہ کرے. اور ایک یہ کہ کرنے کے کاموں میں کام اور بھی ہے ویسے، یعنی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اس وقت جو ہو رہے ہیں ان کے حالات، اس میں انفاق کرے، اللہ کی راہ میں مال ضرور خرچ کرے. مال خرچ کرنے کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو میں اس کو بلکہ الگ سے بتاتا ہوں.